آغا مرتضی مہدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے ہم بڑا میں سمجھتا ہوں کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں کہ جب اولاد کی ہم شادیاں کرتے ہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے دیگر اصول تو بڑے سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے میکے میں سسرال میں کیسے زندگی گزارنی ہے. بیٹے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے خرچ کرنا ہے، گھر کے اندر ایسے معاملات ہونے چاہیے، بیوی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن آپ کا ہونا چاہیے. لیکن کیا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان گھرانے اس چیز کے پابند نہیں ہونے چاہیے کہ ایک جب نیا جوڑا جس کی آپ شادی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک نسل کا سسٹم چلانا ہے، یہ ایک انسانی سسٹم کی بقا کی بات ہے. اور اسلام میں صرف اولاد کی پیدائش جو ہے یہ ایک فطرتی عمل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ اللہ جب آپ کو اولاد دیتا ہے تو اس کی تربیت کرنا یہ آپ کا یہاں پہ اخلاقی فریضہ ہے، یہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے جب اتنی اسلام نے اس پہ اہمیت دی، ایمفسائز کیا، تو ہم کیوں وہاں پر اس پہلو میں کمزور نظر آتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب، بہت بہت سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی تو تربیت ہر انسان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو چیز لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ضرورت نہیں بلکہ ایک الگ سی چیز سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیز کرتا ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سا ایک بندہ ہوتا ہے. نہیں، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے تربیت. دوسری چیز یہ کہ جب خداوند متعال نے تربیت پہ اتنا زور دیا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تربیت پر زور کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں اتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد ہمارے ہاں جب ہم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک سسٹم میں پرورش پلتا بڑھتا ہے، تو اس کے بہت سارے عقائد ایک سوسائٹی کے اور اپنے معاشرے کے بہت سارے عقائد وہ اس سے لے رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے. تو اب جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ماں باپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو جہاں پر وہ مادی تربیت کی وہ ترغیب دلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، کون سے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، جہاں پر وہ مٹیریلسٹک چیزوں پہ اتنا توجہ دے رہے ہیں، وہاں پہ اممٹیریل چیزیں جو کہ اسلام کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں اس کے لیے بھی ترغیب دلائی جائے. کیونکہ بہرحال جہاں پہ محدود زندگی کا تصور ہمیں ہماری سوسائٹی دے رہی ہے یا ویسٹ دے رہا ہے، وہاں پر لامحدود زندگی کا تصور ہمیں اسلام دیتا ہے کہ جس زندگی نے کبھی کے اندر کوئی لیمٹس نہیں ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی طرف ترغیب دلانا جو ہے وہ اسلام کا ہمیں نظر آتا ہے. تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے آنے والے چیلنجز کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ٹیکنالوجی جہاں پر اتنا یعنی جس کے ایڈوانٹیجز جہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پہ اس کے بے شمار ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے افکار کو چینج کرنے کے لیے، ان لوگوں نے ہر ایج گروپ کے لیے ایک میٹر اور کانٹینٹ تیار کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک بچہ اگر کارٹون دیکھتا ہے تو سارے کارٹون ایک جیسے نہیں. اس کارٹون میں جو فلسفہ، جو سوچ، جو افکار اور جو عقیدہ جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے. کیونکہ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہم اممٹیریل ورلڈ کو ہم جوانی کے بعد اس کو ایکسیپٹ کریں، نہیں، بلکہ بچپن سے ہی ہم تربیت اپنے بچے کی ایسی کریں کہ وہ ان ٹیکنالوجیکل چیلنجز کو فیس کرنے کے حد تک صرف اسلام کو نہ رکھیں بلکہ اسلامی اممٹیریل جو ہمارے تصورات ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں بہت چاہیے شکریہ. بڑی اہم آپ نے سچی بات ہے کہ مہدی صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو بڑا غور سے اور میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی کرنا ہوگا. آج تو سچی بات ہے ہم بچوں کو موبائل تو پکڑا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹیب موبائل جو سکرین ان کے ہاتھ میں دے دی، ایک ریموٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا تو ایک کلک کے فاصلے پہ ہر چیز کی ان کو ایکسیس دے دی جاتی ہے. اور کبھی ہم پاس بیٹھے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں جہاں پر دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر امپیکٹس ہوں گے، اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ سچی بات ہے بڑے بھیانک ہوں گے. اور